کچھ حقیقتیں اس دنیا کی ایسی ہے جن کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم ان حقیقتوں کو سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہوگا۔ اگر ہم ان حقیقتوں کو نہیں سمجھ سکیں گے تو ہم ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہیں گے۔ ان حقیقتوں میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ دنیا شکست و ریخ کا نام ہے، یعنی دنیا ٹوٹ پھوٹ کا نام ہے۔ دنیا کے اندر چیزیں ٹوٹتی ہیں، دنیا کے اندر چیزیں پھوٹتی ہیں، اور پھر دنیا کے اندر چیزوں کو جوڑا جاتا ہے۔ اس ٹوٹ پھوٹ کا نام دنیا ہے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر پریشان رہیں گے۔ میں نے کپڑے نئے سلوائے ہیں، پھٹ کیوں گئے؟ جوتی نئی خریدی ہے، پرانی کیوں ہو گئی؟ ہے بھئی، چشمہ نیا خریدا ہے، ٹوٹ کیوں گیا؟ جب ہمیں یہ چیز ذہن میں آئے گی کہ دنیا نام ہی اسی چیز کا ہے تو اس میں پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ دنیا کی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا ٹوٹ پھوٹ کا نام ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز ٹوٹتی ہے، اور کسی چیز کا ٹوٹ جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک حکمت ہے۔ پہلے یہ مسجد پرانی تھی، اب یہ مسجد نئی ہے۔ اگر ٹوٹ پھوٹ کا نظام نہ ہوتا تو ہمارے لیے مشکل ہونی تھی۔ اللہ نے اس کا نظام بنایا، ہم نے اس نظام سے فائدہ اٹھایا، پہلے والی مسجد کو شہید کیا گیا، اس کی جگہ پر ایک نئی عالیشان مسجد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو ان ساری چیزوں سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ٹوٹ پھوٹ کا نام ہے۔ چیز ٹوٹتی ہے تب جڑتی ہے، چیز ٹوٹے گی نہیں تو جڑے گی بھی نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے کا ایک آلہ ہوا کرتا ہے۔ چیز کی نوعیت سے اس کا آلہ ہوتا ہے، اور ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے کے لیے ایک کاریگر ہوا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے چیزوں کے مقدر میں ٹوٹنا رکھا ہے، ان کے جوڑنے کے لیے کوئی ترکیب نہ دی ہو، یا ان کو جوڑنے کے لیے کوئی افراد نہ دی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جوتی ٹوٹتی ہے، آپ کو ہزاروں موچی مل جائیں گے جن کی ساری زندگی اسی کام میں گزری ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی جوتی کو جوڑنا۔ کپڑے پھٹ جائیں گے، آپ کو ہزاروں درزی مل جائیں گے جن کا سالہ سال یہی کام ہے کہ نئے کپڑوں کو سینا یا پھٹے ہوئے کپڑوں کو سی دینا ہے بھئی۔ مکان ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو ہزاروں مستری مل جاتے ہیں، ہزاروں ٹھیکیدار مل جاتے ہیں، ہزاروں انجینئر مل جاتے ہیں۔ انسان کی طبیعت میں بگاڑ آ جائے، طبیعت کا ٹوٹ پھوٹنا ہے یہ، اس کے لیے ہزاروں ڈاکٹر مل جاتے ہیں۔ تو ہر چیز کے ٹوٹنے کا بھی اللہ نے نظام رکھا ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے کا بھی اللہ نے نظام رکھا ہوا ہے، اور جوڑنے والے افراد کا نظام بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ لیکن ٹوٹی ہوئی چیزوں کا جو آلہ ہے جس کے ذریعے چیز کو جوڑا جاتا ہے وہ مختلف ہے۔ جوتی اگر ٹوٹ گئی ہے، اس کو جوڑنے کے لیے میخوں کی ضرورت پڑتی ہے، کسی اور چیز سے وہ نہیں جڑے گا۔ یا سمت بونڈ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی اور چیز سے وہ نہیں جڑے گا۔ یا موٹے دھاگے کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں تندی کہتے ہیں، اس کے ذریعے جوڑا جاتا ہے، وہ اس کا آلہ ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز سے نہیں جڑے گا۔ کاغذ پھٹ گیا ہے بھئی، اس کاغذ کو جوڑنے کے لیے
گلو ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ جڑے گا نہیں۔ اسی طریقے سے دو اینٹوں کو جوڑنے کے لیے گارے کی ضرورت ہوتی ہے، گارے کے علاوہ وہ جڑے گا نہیں۔ اب یہ دو تین چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کے جوڑنے کا بھی طریقہ ہے، اور ان کو جوڑنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے وہ ان کا اپنا ہے۔ اب میخوں کے ذریعے کاغذ تو نہیں جوڑ سکتے، گارے کے ذریعے جوتی تو نہیں جوڑ سکتے، یا گلو کے ذریعے اینٹیں تو آپس میں نہیں جوڑ سکتے ہیں۔ لوہا ٹوٹ گیا ہے، اس کو ویلڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے، ہاں بھئی۔ اب ویلڈنگ کے ذریعے کاغذ کو تو نہیں جوڑ سکتے، وہ الٹا نقصان ہے۔ الٹا کیا ہے؟ نقصان ہے۔ آپ کے دائیں گھٹنے میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، بائیں گھٹنے کا علاج تو نہیں کرتا، دائیں کا کرتا ہے۔ کیوں؟ درد دائیں گھٹنے میں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ کا بی پی لو ہو رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، وہ آپ کو بی پی مینٹین کرنے کی دوائی دیتا ہے، وہ مزید لو کرنے کی دوائی نہیں دے گا۔ کیوں؟ اگر مزید لو کرنے کی دوائی دے گا تو آپ کا جناب طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی دنیا جو ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا نام ہے، اس کے اندر چیزیں ٹوٹتی ہیں، پھوٹتی ہیں، پھر چیزوں کو جوڑا جاتا ہے۔ ہر چیز کو جوڑنے کے لیے ماہر موجود ہیں، اور ہر چیز کو جوڑنے کے لیے اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اور اپنا ایک آلہ ہے جس کے ذریعے اس کو جوڑا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے اگر آپ جوڑنا شروع کر دیں گے تو وہ چیز جڑے گی نہیں بلکہ مزید خراب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر انسان بھی ٹوٹ جاتے ہیں، دنیا کے اندر انسان بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسانوں کو جوڑنے کا طریقہ کیا ہے، یا انسانوں کو جوڑنے کا آلہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے ہر چیز کو جوڑا جا سکتا ہے، تو انسان کو بھی تو جوڑا جا سکتا ہے۔ انسان کیسے ٹوٹتے ہیں؟ آپس میں دوستی ختم ہو گئی، آپس میں رشتہ داری ختم ہو گئی، آپس میں بہن بھائیوں کا تعلق ختم ہو گیا، آپس میں میاں بیوی کا تعلق ختم ہو گیا، اولاد اور ماں باپ کا تعلق ختم ہو گیا، پڑوسی میں آپس میں لڑائی ہو گئی، محلہ داروں میں لڑائی ہو گئی، بھئی اسی کو تو ٹوٹنا کہتے ہیں، اسی کو تو ٹوٹنا کہتے ہیں۔ اور ان ٹوٹے ہوئے لوگوں کو بھی آپس میں جوڑنا چاہیے۔ ہمارے اس وقت جو معاشرے کے اندر، ملکوں کے اندر فساد نظر آ رہا ہے، دنگا نظر آ رہا ہے، آپس میں مشت و گریبانی نظر آ رہی ہے نا جی، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ انسان آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ان کو جوڑا نہ جائے تو معاشرے کے اندر فساد ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یاد رکھیں انسانوں کے ٹوٹنے میں اور دوسری چیزوں کے ٹوٹنے میں فرق ہوتا ہے۔ چلا دیے عبد اللہ، اس کی آواز زیادہ تو نہیں ہے جی۔ انسانوں کے ٹوٹ جانے میں اور دوسری چیزوں کے ٹوٹ جانے میں فرق ہوتا ہے۔ مثلا یہ پنکھا ہے، اس کے اگر پر ٹوٹ جاتے ہیں یا اوپر سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ کسی کو نقصان نہیں دے گا، صرف اپنا ہی نقصان ہوگا اس کا، ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ اسی طریقے سے یہ اے سی لگے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک اے سی خراب ہو جائے تو اس کا اپنا نقصان ہے، کسی اور کو نقصان نہیں دے گا۔ لیکن انسانوں کا ٹوٹنا ایسا ہے کہ جب انسان ٹوٹتے ہیں نا جی، ان کو بھی نقصان ہوتا ہے، ان سے ریلیٹڈ لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں سب کو نقصان ہوتا ہے۔ انسانوں کا ٹوٹنا اتنا خطرناک ہے۔ میاں بیوی ہیں، آپس میں جناب چپ کلش ہو گئی، طلاق دے دی شوہر نے بیوی کو، اب ہوا کیا؟ دونوں کا نقصان بھی ہو گیا، پھر وہ نقصان ان سے نکل کر ان کے بچوں پہ چلا گیا، بچوں کا نقصان ہو گیا، پھر وہ نقصان ان سے نکل کر جناب ان کے رشتہ داروں میں چلا گیا، خاندان کا نقصان ہو گیا، ہیں بھئی، پھر وہ نقصان نکل کر جناب پورے معاشرے میں چلا گیا۔ ٹوٹے دو لوگ ہیں لیکن اس کے اندر نقصان کتنے لوگوں کو اٹھانا پڑ گیا۔ یہ ہوتا ہے انسان کے ٹوٹنے کا نقصان۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں لادینیت اتنی زیادہ ہو چکی ہے، ہم نے بہت سے واقعات ایسے دیکھے ہیں اپنے علاقے کے اندر بھی، کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد جناب اب پھر دوبارہ وہ بیوی اس کے ساتھ رہ رہی ہے۔ بتاؤ، جس کو شریعت نے ناجائز کہا ہے، حرام کہا ہے، طلاق دینے کے بعد بھی بیوی اگر شوہر کے پاس رہ رہی ہے اور طلاق دینے کے بعد بھی اس سے بچے آ رہے ہیں، تو پھر اب ان بچوں کا حکم کیا ہوگا، ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے پھر وہ بچے معاشرے کے لیے بگاڑ کا سبب بنیں گے کہ نہیں، نقصان کا سبب بنیں گے کہ نہیں بھائی؟ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟
یہ سارا اس لیے ہو رہا ہے کہ دو لوگوں کا آپس میں ٹوٹنا ہو گیا، دو لوگوں کا رشتہ ٹوٹ گیا. اس ٹوٹنے کا نقصان یہ ہو گیا کہ جناب ان کو بھی نقصان ہوا اور وہ نقصان ان سے نکل کر دوسرے لوگوں تک پہنچ گیا. پہلی جنگ عظیم لاکھوں لوگ اس جنگ عظیم میں جناب لقمہ اجل ہو گئے. لاکھوں لوگ. وہ جنگ عظیم کیسے شروع ہوئی تھی؟ 2 شہزادوں کو مارا گیا. ابھی 2 لوگوں کو مارا گیا. ان 2 لوگوں کو کسی نے مار دیا. مارنے کے اوپر یہ جنگ شروع ہوئی اور جناب کتنے بر اعظم اس کے اندر شامل ہو گئے اور کتنے لوگ جناب تہو تیغ ہو گئے. لاکھوں کے حساب سے لوگ جناب مر گئے. اور اس طریقے سے تیسری جنگ عظیم جب ہوئی، جب ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم پھینکا گیا، اس میں بھی یہی ہوا. ایک آدمی جناب اس کا دماغ کھسک گیا، بھئی وہ ٹوٹ گیا. اس کے ٹوٹنے کا نقصان یہ ہوا کہ جناب جاپان کے 2 شہروں کے اوپر ایٹم بم پھینک دیا گیا اور لاکھوں لوگ جناب لقمہ اجل ہو گئے. 2 شہزادوں کے مرنے کی وجہ سے ہوا، 2 لوگوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے. تیسری جنگ عظیم بھی کچھ لوگوں کے جناب غلط فیصلوں کی بنیاد پر ہوا. ان کے غلط فیصلوں کا اثر لاکھوں لوگوں کے اوپر آیا اور لاکھوں لوگوں نے جناب اپنی جانیں دیں. تو یہ ساری بات جو میں بتا رہا ہوں یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی جس طرح دوسری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں اسی طریقے سے انسان بھی ٹوٹتے ہیں. جس طرح دوسری چیزوں کو جوڑنے کے آلے موجود ہیں اسی طریقے سے انسانوں کو جوڑنے کے لیے بھی آلے موجود ہیں. لیکن فرق دونوں کے ٹوٹنے کا یہ ہے کہ دوسری چیزیں جب ٹوٹتی ہیں اس سے دوسروں کا نقصان نہیں ہوتا ہے، لیکن انسان جب ٹوٹتا ہے تو اس انسان کے ٹوٹنے کا اثر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جاتا ہے. اب انسانوں کو جوڑنے کا آلہ کیا ہے؟ انسانوں کو جوڑنے کا آلہ دیکھیں بھائی، لوہے کو جوڑنے کا آلہ ویلڈنگ ہے، جوتی کو جوڑنے کا آلہ کیلیں ہیں، میخ ہے بھائی، اور کاغذ کو جوڑنے کا آلہ گلو ہے. اسی طریقے سے اینٹوں کو جوڑنے کا آلہ جناب گارا ہے، سیمنٹ ہے، مٹی ہے، ریت ہے. اس کو مکس کر کے لگاؤ تو اینٹیں جڑ جاتی ہیں. انسانوں کو جوڑنے کا آلہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، انسانوں کو جوڑنے کا آلہ اللہ کا قرآن ہے. کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. یہ انسانوں کو جوڑنے کا آلہ ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہمیں اپنا کاروبار بھی آتا ہے، اپنی ملازمت بھی آتی ہے، بچوں کی جناب خواہشات بھی پوری کرنی آتی ہیں، بیوی کے نخرے بھی اٹھانے آتے ہیں، ماں باپ کی چلو خدمت کرنی بھی آتی ہے، ابھی گھر میں خرچہ دینا بھی آتا ہے، ساری چیزیں کرنی آتی ہیں. اگر نہیں آتا تو قرآن نہیں آتا. اور نہ ہم نے کبھی زحمت کی ہے کہ قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہم شروع کر دیں، قرآن کا ترجمہ ہم دیکھنا شروع کر دیں. دیکھ کے تو صحیح اللہ کہہ کیا رہا ہے، یہ ہمیں نہیں آتا. باقی دنیا کے سارے کام، یہ آج جو ہمارے جو معاشرے کے اندر گمراہی پھیلی ہوئی ہے نا جی، گمراہی ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، رسومات ہیں بھی، پیر پرستی ہے، قبر پرستی ہے، یہ ساری چیزیں اسی بیس کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں کہ ہمیں جو صحیح دین ہے، صحیح اسلام ہے، صحیح شریعت ہے، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ ہمیں آتا نہیں ہے. جب قرآن نہیں آئے گا تو پھر ظاہر بات ہے میں نے تو اپنے پیر کی بات ماننی ہے، میں نے تو اپنے جناب استاد کی بات ماننی ہے، میں نے تو اپنے باپ کی بات ماننی ہے، میں نے تو اپنے دادے کی بات ماننی ہے، میں نے تو جناب اپنے خطیب کی بات ماننی ہے، میں نے تو اپنے امام کی بات ماننی، چاہے وہ صحیح کہے چاہے وہ غلط کہے، اس سے میرا کوئی سروکار نہیں، میں نے اس کے اوپر اندھا یقین کیا ہوا ہے. یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر فرقے بنے ہوئے نا جی، یہ فرقے کیوں بنے ہوئے؟ فرقے اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، تبھی تو ہمیں ہمارے مولوی نے جس طرف لگا دیا ہم لگ گئے، ہمیں ہمارے پیر نے جس طرف لگا دیا ہم لگ گئے، بھائی ہمیں ہمارے استاد نے جس طرف لگا دیا ہم لگ گئے، ہمیں ہمارے باپ نے جس طرف لگا دیا ہم لگ گئے. کیوں؟ خود ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا. اگر پڑھنا آتا ہے تو پڑھتے بھی نہیں ہیں. جس دن ہم قرآن مجید کو کھول کر اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں گے، قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں گے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سارے فرقے خود ختم ہو جائیں گے. یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے. اس وقت تو ہم مولویوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں نا جی، مولویوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. مولوی نے کہہ دیا حلال ہے تو حلال ہے،
مولوی نے کہہ دیا حرام ہے تو حرام ہے. یہ ساری وجوہات کیا ہے؟ قرآن نہ پڑھنا. چلو ہم نے نہیں پڑھا, ہماری عمریں گزر گئی, ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے, بھائی اپنی اولاد کو تو پڑھائیں, اپنی نسل کو تو پڑھائیں. ہمیں حلال حرام کا نہیں پتا ہے, جائز ناجائز کا نہیں پتا ہے, سچ اور جھوٹ کا نہیں پتا ہے, کم از کم ہمارے بچوں کو تو پتا ہونا چاہیے, ہماری اولاد کو تو پتا ہونا چاہیے. بھائی کب تک ہم جناب اس طرح اندھوں والی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جائیں گے؟ یہ اندھوں والی زندگی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کہنے کو ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ, لیکن اسلام کا نہیں پتا ہے, باقی ساری چیزوں کا پتا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بھائی دنیا کے اندر ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں. ہر چیز کو جوڑنے کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے, اس کے ذریعے اس چیزوں کو جوڑا جاتا ہے. انسان بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے. انسان کو جوڑنے کا آلہ اللہ کا قرآن ہے.